السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بدترین دن، پاکستان میں ایک دفعہ پھر پرویز مشرف کی طرح پاکستان کے آئین کو مسخ کر دیا گیا اور آئین شکنی کی گئی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 3 اپریل 2022 کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہونی تھی، لیکن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے، جو کہ خود ایک عدالتی سٹے پر قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو کالعدم قرار دیا اور اس پہ ووٹنگ نہیں کرائی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فوراً ہی جیسے ہی قومی اسمبلی میں یہ کارروائی ڈالی گئی قاسم سوری کے ذریعے کہ وہاں پہ ووٹنگ نہیں کرائی گئی اور تحریک عدم اعتماد کو کالعدم قرار دیا گیا، تو ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان، جو کہ پرائم منسٹر آفس میں تیار بیٹھا تھا، اس نے فوراً تقریر کی کہ جی ہم نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج دی ہے، اور پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ قلم کھول کے فوراً بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اس پہ سائن کیے اور ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے قومی اسمبلی کو کالعدم قرار دینے کا ایک اعلان کیا گیا۔ قانونی اور آئینی طور پر اسمبلی کالعدم نہیں ہوئی، لیکن جو حکومت کی طرف سے یا حکومتی نمائندوں کی طرف سے یہ اعلان آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کو کالعدم قرار دیا، یہ ایک انتہائی افسوسناک دن اور ایک تاریخی دن تھا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں۔ پرویز مشرف کے کو کے بعد، پرویز مشرف کے مارشل لاء کے بعد، جب اس نے آئین کو معطل کیا تھا، جب ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے بعد یہ آج پھر ایک دفعہ پاکستان کے آئین کو توڑا گیا ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ اب پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلنے والوں کے کیا انجام ہوتا ہے، کیا ان کو کوئی سزا ملتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی قائد اعوان وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ تھی، جس میں پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کے درمیان مقابلہ تھا، اور اب متحدہ پوزیشن واضح طور پر برتری میں تھی اور اس کے پاس 200 سے زیادہ ممبران تھے، جبکہ حکومتی جو امیدوار تھا پرویز الہی، اس کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ تو وہاں پہ بھی جو حکومتی ممبران اور مل کر پرویز الہی اور جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے ساتھ مل کر ایک ہنگامہ آرائی کا ماحول پیدا کیا، اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو بھی 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ جب یہ ساری کہانی ہوئی، جب پاکستان میں یہ وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی اسپیکر اور صدر کی طرف سے یہ آئین شکنی ہوئی، تو فوراً ہی کچھ لوگ سپریم کورٹ میں گئے، اور اب سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے لیا ہے، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 5 رکنی لارجر بینک تشکیل دے دیا گیا، اور یہ 5 رکنی لارجر بینک اس پہ سماعت کرے گا کہ آیا یہ آئین شکنی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پہ ایک چیز کا فرق ذہن میں رکھیں کہ ایک رولنگ ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن، آئین کے اندر رہتے ہوئے رولنگ ہے، اور ایک ایسی رولنگ جو ماورائے آئین ہو، جو آئین میں ریٹن طریقہ ہو اور لکھا گیا طریقہ ہو، اس کے خلاف ہو، اور ایک رولنگ ایسی ہوتی ہے جس میں آئین میں کوئی طریقہ کار نہیں دیا ہوتا، اور وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ دینا ہے یا کیا رولنگ دینی ہے۔ لیکن ایک ایسا پروسیس جس کا پورا پروسیس آئین میں درج ہو، اور اس سے اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم یا صدر روگردانی کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اور وہ بریچ آف کانسٹیٹیوشن کے یا ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے ملزم ہیں، اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے، اور ان کے تحت نئی آنے والی حکومت آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کر سکتی ہے اور یہ کیس لا سکتی ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کی سزائے موت ہے۔ اب گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور ابھی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سوموٹو ایکشن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے لی ہے اس موضوع پہ، تو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ماضی کی جو صورتحال ہے
تو ہمارے علم میں ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب، ان کی انکلینیشن پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس مسئلے پہ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، وہ آئین کی تقدیس کا حفاظت کرتے ہیں، یا وہ کسی پولیٹیکل سیاسی یا کسی پولیٹیکل شخصیت کی طرفداری کرتے ہیں. ایک بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کے لیے جن پہ یہ لارجر بینچ بنایا گیا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں جاتا ہے. ایک چیز سمجھ آتی ہے کچھ اس طرح کی جو معلومات یا خبریں سامنے، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ گیم یا یہ سارے کا سارا غیر قانونی کھیل، یہ غیر آئینی کھیل کچھ اعلیٰ پوسٹ پہ یا اعلیٰ قانونی عہدیداروں کو اعتماد میں لے کے کیا گیا. اور یہ ایک پرسپشن ہے، اس پہ کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جیسے کسی کو اعتماد میں لے کر بتایا گیا کہ ہم اس طرح کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں تو کیا یہ سیف ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس موضوع پہ، اس مسئلے کی وجہ سے، اس قانون شکنی کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے عمران خان نیازی کی وجہ سے، قاسم سوری کی وجہ سے اور اسد قیصر کی وجہ سے ریزائن کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ بدترین آئین شکنی ہے عمران خان کی طرف سے، اور انہوں نے اس پہ ریزائن کیا. اور انہوں نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ ان آئین شکن لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آج یہ سماعت جاری ہے، آیا یہ سماعت آج ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا، کچھ آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور قاسم سوری کو اور جو وزیر داخلہ ہیں فواد چودھری، ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور سارا جو تحریک اعتماد کا پروسیس ہے اس کو دوبارہ جاری کیا جائے یا اس پہ دوبارہ سے کارروائی کی جائے. اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت ثابت کی، اور وہاں پہ ان کے پاس 197 ممبرز موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ اپنی تحریک عدم اعتماد کی کارروائی یا صادق کی سربراہی میں یا اسپیکرشپ میں ادا کی، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپنی میجورٹی ثابت کی، اور ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے. اب وہ ایک نیا لائحہ عمل کے تحت وزیر اعظم پاکستان کے انتخاب کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آئینی مسئلہ آ رہا ہے. اب اس میں سپریم کورٹ نے ہی مین کردار ادا کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتی ہے اور آئین شکن لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دیتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس جس کو ایبرپٹ کیا گیا ہے، جس کو توڑا گیا، جسے غیر آئینی طریقے سے روکا گیا یا جس کو غیر آئینی طریقے سے مسترد کیا گیا، اگر اس کو دوبارہ وہ بحال کر دیتی ہے اور اپوزیشن کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کریں، تو اس صورت میں پھر پاکستان میں یہ جو جمہوری عمل ہے اور یہ جو آئین کی تقدیس ہے، آئین کا جو سوورنٹی ہے، وہ برقرار رہے گی. لیکن اگر یہاں پہ بھی عدالت کمپرومائز کر جاتی ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت ان آئین شکن لوگوں کو سزا نہیں دیتی، اور اس اسمبلی تحلیل کرنے کے بوگس اور غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری فیصلے کو واپس نہیں لیتی اگر عدالت، تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں کیوس بڑھے گا اور بدامنی اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑھے گی. اور پاکستان کی جس طرح کی معیشت ہے، جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، ان حالات میں پاکستان ایسی بدامنی کا اور کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام امیدیں، تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ آئے کہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی فتح ہو، آئین کی جو سپرمیسی ہے وہ بحال ہو، اور کوئی بھی جو غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کیے ہیں ان کو واپس کیا جائے. انشاءاللہ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو اس سے آپ کو میں مطلع کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم.